بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث؟ تو میں آپ کو بڑا سادہ سے طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ مومن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر یہ دل مومن ہے نا تو پھر آپ مومن ہیں، اگر یہ دل پاپی ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک الزامی سے جواب دیا، لیکن حقیقت میں اب مومن کی پہچان ہم قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم مومن کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے جو مجھے بتایا کہ یہ اقوال فلاں جگہ پر فلاں ائمہ کے لکھے ہوئے ہیں، فلاں بزرگوں نے کہا کہ مومن کی یہ نشانیاں ہیں، اگر تو یہ تمام کی تمام نشانیاں اور اقوال یہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہیں اور قرآن و سنت کی تابعیت میں اور اس کی فرما برداری میں ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کا قول، امام کیا، بزرگ کیا، پیر کیا، غوث کیا، اگر تابعی اور صحابی کا قول بھی قرآن اور سنت سے ٹکرائے گا، قرآن اور سنت کی مخالفت میں آئے گا، تو ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے، قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے کہ میری رائے کے مقابلے میں، یعنی میری بات کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس ضعیف حدیث بھی آ جائے تو فرمایا کہ میرے اس قول کو، میری رائے کو، میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارو اور اس ضعیف حدیث کو لے لو۔ یہ تو ہمارے ائمہ ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی بھی ایسی ہستی جس کا تعلق اسلام کی عبقری شخصیات کے ساتھ ہے، وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو قرآن اور سنت کی مخالفت میں ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر تمام ائمہ، تمام بزرگان دین، تمام اولیاء کرام، غوث، کتب، ابدال، جن چیزوں کو بھی ہم لوگ اسلام اور دین کی نمائندہ شخصیتیں سمجھتے ہیں، ان تمام کو مانتے اور تسلیم کرتے ہوئے جب بھی مومن کی پہچان کرنی ہے تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرنی ہے۔ یہ سب سے بہترین کسوٹی ہے، سب سے بہترین معیار ہے۔ اس معیار پر کریں گے تو انشاءاللہ اختلاف بھی ختم ہوں گے، نفرتیں بھی ختم ہوں گی، تعصب بھی ختم ہوگا اور جانبداری بھی ختم ہوگی، اور وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے الجھنے لگ جاتے ہیں اس میں کمی آ جائے گی۔ تو میں آپ کو ایمان کی وہ علامتیں، وہ آپ کو میں صفات مومن کی بتاتا ہوں کہ جو قرآن و سنت سے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مضبوط سلسلہ ہے، وہ خود سے بنائی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ مومنوں کے سردار جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے ارد گرد میٹھی سی بھینی ایک آواز ہوتی تھی، اس طرح جیسے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو ان کے اڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ آواز ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ ہم نے دیکھا آپ پر یہی حالت طاری ہوئی تو ہم لوگ رک گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد جو وحی ہوگی آپ ہمیں بتائیں گے، ہم سنیں گے، پھر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں زیادہ کر دے، ہمیں کم نہ کر، ہمیں ہمارا اکرام فرما، ہماری اہانت نہ کر، ہمیں انعام عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں فضیلت دے لیکن کسی کو ہمارے اوپر فضیلت اور ہمارے اوپر پسند نہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا اور ہمیں بھی خوش کر دے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت مجھ پر یہ 10 آیات نازل کی گئی ہیں۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ وہ سورۃ المؤمنون جس کے 6 رکوع ہیں، اس کی 118 آیات ہیں، اور یہ 18ویں پارے کی صورت ہے۔ 18واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور یہ 10 آیات تک جو آیات ہیں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। अब इन 10 आयात में जो मोमिन के बारे में बताया गया है कि तहकीक कामयाब हो गए मोमिन, लेकिन वो मोमिन हैं कौन, और कुछ अहादीस रसूल में जो हमें मोमिन के बारे में मिलता है, और कुरान की दूसरी आयात में जो हमें मोमिन के बारे में अलामात मिलती हैं वो क्या हैं। तो मैं उन अलामात को थोड़ा आपके सामने जिक्र करता हूँ, और आप देखें कि वो तमाम मयारात जो हमने मोमिन के बारे में कायम किए हैं, क्या वो इस मयार के सामने कायम रहते हैं या टूट के ज़मीन पे गिर जाते हैं। अगर तो इस मयार के सामने कायम हैं तो फिर वो मोमिन है, और अगर इस मयार के सामने वो कायम नहीं रहते तो फिर वो शख्स कहने से तो मोमिन बन सकता है लेकिन होने से मोमिन नहीं हो सकता। क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन कामयाब हो गए। ये कौन से मोमिन हैं जिनकी कामयाबी की अल्लाह ने बात फरमाई। आगे तमाम आयात, ये 9 आयात इस आयत के बाद इसकी वजाहत कर रही हैं। नमाज में आजिज़ी करने वाले, लगव बातों से बचने वाले, ज़कात अदा करने वाले, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, अपनी बीवियों और लोंडियों से अपनी हाजत पूरी करने वाले, और इसके सिवा गैर से अपने आप को बचाने वाले, और नमाज़ों की हिफाजत करने वाले। और फरमाया कि यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे। और कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं अमानतों की हिफाजत करने वाले, अपने अहदों का पास रखने वाले, और अपने वादों को पूरा करने वाले। और अहादीस रसूल की रोशनी में भी ऐसे ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करने वाले, अपने हमसाए को तकलीफ ना पहुंचाने वाले, जब वादा करें तो वादा को पूरा करने वाले। इस मोमिन के लफ्ज़ जो मेरी पहली मरतबा शनासाई हुई वो कुछ इस तरह से हुई कि मैं गालिबन मानसेरा के इलाके में था, उसके गर्दो नवा में। उस वक़्त PCO होते थे, मोबाइल फ़ोन का ये इतना ट्रेंड नहीं था, ना इतने आम थे। तो PCO पर एक शख्स कॉल कर रहा था, तो मैंने देखा काफ़ी देर से वो कॉल कर रहा है, कोई 10-15 मिनट गुजर गए। उस ज़माने में पैसे भी काफ़ी लगते थे कॉल करने पर। तो मैं थोड़ा सा उसको ये बावर कराने के लिए कि मैं भी भाई खड़ा हुआ हूँ बाहर, तो मैंने वो शीशे का केबन सा बना था, उसका दरवाज़ा खोला और उससे पूछा भी कितनी देर है। तो उसने मुझे इशारा किया कि बस 1 मिनट, रुक जाएं, इधर ही रुक जाएं। तो मैं बाहर जाने के बजाय वहीं अंदर रुक गया। तो जब मैं रुका तो वो फ़ोन पर जो बात कर रहा था उसमें बार बार जिस लफ्ज़ का तकरार आ रहा था ना, वो ये था कि भाई हम मोमिन भाई हैं यार, तुम उसके साथ कर रहे हो, उसकी बात मान रहे हो यार, हम मोमिन भाई हैं। तो बार बार मोमिन भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। तो खैर उसके जाने के बाद मैंने वो दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यार ये मोमिन भाई क्यों कहता था, बस हम सब लोग मुसलमान हैं, मोमिन हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये ख़ास मकतबा फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ है, तो ये ख़ुद को मोमिन कहते हैं। तो बहरहाल वो बात आई गई होगी, लेकिन वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई। अब जैसे जैसे शऊर आता गया, तालीम हासिल करते गए, पढ़ते गए, पता चलता गया, तो ये जो मोमिन का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर पैदा होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम मोमिन हैं, और बहुत से लोग कहते हैं हम मोमिन हैं। तो बहरहाल हमने किसी के मयार को देखने के बजाय कुरान के मयार को देखना है। कुरान में बेशुमार आयात ऐसी हैं कि जिनको मैंने मतलब है कि जब देखा तो उसमें मोमिन की अलामतें ये बताई। क्या है मोमिन की पहली अलामत और आखिरी अलामत ये है कि मोमिन वो है जो ईमान लाए और आमाल सालिहा करे। अगर उसमें ईमान नहीं है, आमाल सालिहा नहीं है, तो वो मोमिन नहीं हो सकता। कुरान में कितनी ही आयात में अल्लाह फरमाते हैं जन्नती वो हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। पूरा अजर उनको अल्लाह अता फरमाएंगे जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। मगफरत और इज़्ज़त की रोज़ी उनके लिए है जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। बख्शिश और अल्लाह की तरफ से इनामात उनके लिए हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। बहिश्त के ऊंचे महल्लात उनके लिए हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। उन पर अल्लाह ताला ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। बख्शिश और सवाब अल्लाह उनको अता करता है जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। रब लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालेगा जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। जन्नत नईम के वादे उनके साथ हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। खिलाफत के तख्त पर अल्लाह उनको मुतमक्कन करता है जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। खुदा उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। अल्लाह उन्हें नेक लोगों में शामिल फरमाते हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। बहिश्त के ऊंचे दर्जात उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। नफ़ा पाने वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए, और उन्हीं की हालत संवरेगी जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। और मग़फ़रत की नवीद उनके लिए है जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। और अंधेरों से निकलकर रोशनी में वही आएंगे जो ईमान लाए
اور اعمال صالحہ کیے۔ اور مخلوق میں بہترین لوگ وہی ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، اور بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے۔ اور فرمایا کہ دعائیں ان کی قبول ہوں گی جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ یہ تو تمام نشانیاں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ کو خود بتانا پڑے کہ میں مومن ہوں تو پھر مومن نہیں ہیں آپ۔ یعنی یہ کوئی علامت ہے کہ مومن کو بتانا پڑے کہ میں مومن ہوں؟ ہم جو مرضی کر لیں، بدعات کر لیں، خرافات کر لیں، رسومات کر لیں، دین میں چیزیں خود داخل کر دیں، خود چیزوں کو دین بنا لیں، خود رسومات کو دین کا درجہ دے دیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ایمان کہیں نہیں جائے گا۔ اتنا پکا لوہے کی لٹھ جیسا ایمان ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اسی کو تو الطاف حسین حالی نے کہا تھا، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا اے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب نے مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا تو ایمان اتنا پکا ہے، کچھ بھی کر لیں، جب ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اب ہم ایسے پکے ٹھکے مومن ہیں کہ ہم چاہے سارا کا سارا دین بدل کے رکھ دیں، ہمارے ایمان کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر میں دیکھتا ہوں قرآن کی روشنی میں، اگر میں دیکھتا ہوں حدیث کی روشنی میں، تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ مومن کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں مومن ہوں۔ مومن کے کردار سے خوشبو آتی ہے کہ یہ مومن ہے، مومن کی گفتار سے خوشبو آتی ہے یہ مومن ہے، مومن کا انداز بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے، مومن کے اطوار بتاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، مومن کا چال چلن بتاتا ہے یہ مومن ہے، مومن کا ظاہر اور باطن بتاتا ہے یہ مومن ہے، مومن کی شکل بتاتی ہے یہ مومن ہے، مومن زندہ ہو تو اس کا وجود بتاتا ہے یہ مومن ہے، مومن مر جائے تو اس کا جنازہ بتاتا ہے یہ مومن ہے۔ کہ مومن کی ہر جگہ پر اپنی پہچان ہے، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب ہر کوئی کہتا ہے میں مومن، وہ کہتا ہے میں مومن، کیوں بھائی؟ کہتا ہے میں چٹا چولا پایا ہے میں تاں مومن، میں کالا چولا پایا ہے میں تاں مومن، میں ماشے دی انگوٹھی پائی ہے میں تاں مومن، میں تولے دی پائی ہے میں تاں مومن، میں عقیق پایا ہے میں تاں مومن، میں فیروزہ پایا ہے میں تاں مومن، میں کڑا پایا ہے میں تاں مومن، میں جھولے لال دا دھاگا پایا ہے میں تاں مومن، میں سبز جھنڈا لایا ہے میں تاں مومن، تے میں کالا علم لایا ہے میں تاں مومن۔ میں نے کہا یہ کوئی مومن کی علامت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں مومن کی علامت کیا ہے؟ جو جھوٹ نہ بولے وہ مومن، جو سود نہ کھائے وہ مومن، جو بے حیائی نہ کرے وہ مومن، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو وہ مومن، جو شریعت کی مخالفت نہ کرے وہ مومن، جو کسی پر لعنت نہ کرے وہ مومن، جو کسی پر الزام نہ لگائے وہ مومن، جو کسی کو طعنہ نہ دے وہ مومن، جو فساد نہ مچائے وہ مومن، جو بدعتوں میں نہ پڑے وہ مومن، جو خرافات نہ کرے وہ مومن، جو غیر شرعی امور نہ کرے وہ مومن، جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے وہ مومن، جو راستوں میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے وہ مومن، جو کسی مسلمان کو ایذا نہ دے وہ مومن، جو بزرگوں پر زبان نہ کھولے وہ مومن، جو اولیاء کی توہین نہ کرے وہ مومن، جو صحابہ کی گستاخی نہ کرے وہ مومن، جو رسول اللہ کی دل آزاری نہ کرے وہ مومن۔ اور ایسا مومن بننا بھی مشکل ہے اور ایسا مومن ملنا بھی مشکل ہے۔ نظر کو رق سے پروانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، دلوں کو ذوق رندانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، جسے دیکھو وہ دیوانہ، جسے پوچھو وہ دیوانہ، جسے کہتے ہیں دیوانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔